إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة إلى آخر الحديث. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لاق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. اور رب العالمین ہے جو اتنی بڑی کائنات کا تن تنہا خالق، مالک، مدبر اور منتظم ہے. اسی کی تدبیر سے، اسی کے حسن انتظام سے یہ کائنات بڑے بہترین انداز میں چلتا ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خاص کر کے اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
خصائل فطرت. اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں آپ حضرات کے سامنے. امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان باتوں کا خاص طور سے خیال کریں گے، پاس و لحاظ رکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ انسانی جسم کے ظاہری صفائی ستھرائی سے متعلق ہے، زینت سے متعلق ہے، جس کی ہمارے دین اور مذہب میں بڑی اہمیت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان قرار دیا. کہ صفائی ستھرائی اختیار کرنا، پاک صاف رہنا، پاکیزہ زندگی اختیار کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. واللہ یحب المطہرین. لیکن آپ دیکھیں اتنی تاکید اور اہمیت کے باوجود ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کس ناحیے سے گزر رہی ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے؟ اس میں ہماری کتنی غفلتیں ہوتی ہیں، کتنی لاپرواہیاں ہم تمامی حضرات برتتے ہیں. الا ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی پاک صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، خوبصورت دکھیں. یہ اللہ چاہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس خطبہ جمعہ کے بعض نکات جو ہے وہ شرم و حیا سے متعلق ہے. اور یہاں بنیادی طور پر ہم سب کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس حقیقت کو بالکل سچائی کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنی چاہیے کہ دین کے معاملے میں یا دین سیکھنے کے معاملے میں ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین، انہوں نے کچھ سوال کیا پیارے نبی سے تو کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ تو حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. اب اگر کوئی بات شرم و حیا سے متعلق ہے، آپ یہ سوچیں بھائی یہ سوال جو ہے یا یہ دین کا جو حکم ہے میں کسی بھی انسان سے کیسے پوچھوں؟ بس اوقات بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، شرم و حیا کی بنیاد پر آدمی اس دوسرے انسان سے پوچھنے سے آر محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں دوسرے سے کیسے پوچھوں، اور اگر پوچھ بھی لیا تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ارے دیکھو اس کو یہ بھی چیز نہیں آتی. تو اگر کوئی بھی انسان، ہمارا بھائی کوئی بھی انسان شرم و حیا سے متعلق اگر آپ سے کسی سے بھی کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو شرمانا نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شرم و حیا سے متعلق ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے اچھے انداز میں بات چیت کی جائے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکلے. اور آپ دیکھیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی اگر وہ شرم و حیا سے متعلق ہے اور آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اس عمل کے کرنے میں کسی غلطی کے شکار ہو جائیں. کرنا اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن آپ کو علم نہ ہونے کی بنیاد پر آپ اس کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے پائیں. تو دین کے معاملے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. تیسری بات یہ کہ ممبر رسول سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کی جانے والی ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں. اور یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے جان پہچان والے اپنے متعلقین اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. کیونکہ یہ باتیں ابھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں عام طور پر باتیں نہیں کی جاتی، حالانکہ ہر انسان کی اس کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کا ہم سب کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، آپ تمامی حضرات کو غور سے سننے اور ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے. کیا کہا؟ 10 چیزیں فطرت میں سے. اب پہلی چیز یہ سمجھیں کہ فطرت کہتے کس کو؟ فطرت کا مفہوم اور مطلب اس کا یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کام
وہ کام جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے ہر نبی کو، ہر رسول کو یہ حکم دیا کہ ان تمام کاموں کو آپ کرتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شریعتوں میں ان چیزوں پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نبی نے خود عمل کیا، انبیاء کرام نے ان چیزوں پر عمل کیا خود بھی، اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین بھی، ان کی شریعتوں سے نسبت کرنے والے لوگوں نے بھی ان چیزوں پر عمل کیا۔ اس کو کہتے ہیں فطرت، امور فطرت، خصائل فطرت، عادت، طریقہ، پیدائشی سنت، اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فطرت ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ہماری یہ فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ان کاموں کو کیا جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ خمس من الفطرہ، یعنی 5 چیزیں فطرت میں سے۔ تو صرف فطرت کے صرف یہی 10 چیزیں نہیں ہیں، یا فطرت کے یہ 5 ہی کام نہیں ہے، بلکہ اور بھی حدیثوں کے اندر، الگ الگ حدیثوں کے اندر اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی 10 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی تھوڑی دیر میں، اور اس کے علاوہ بھی بعض حدیثوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ شرم و حیا کرنا یہ بھی فطرت میں سے، خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ بھی فطرت میں سے، اسی طریقے سے سینگیں لگوانا، حجامہ کروانا یہ بھی فطرت میں سے، یا اسی طریقے سے ختنہ کرانا یہ بھی فطرت میں سے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے، یہ 10 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے، اور حدیث کے اندر تو ترتیب دی گئی ہے، میں شروعات کی 2 چیزیں اس کو میں آخر میں بیان کروں گا، تیسری چیز سے میں شروع کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ السواک، مسواک کرنا۔ مسواک بھائی سننے میں تو چیزیں ہمیں بہت معمولی اور ہلکی معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے اندر یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ مسواک یہ فطرت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کیا۔ مسواک کرنا ایک محبوب عمل ہے اور یہ عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، حکم تو نہیں دیا، واجب کا حکم ضروری تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت اس میں مشقت میں پڑ جائے گی، پریشانی میں پڑ جائے گی، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت وہ مسواک ضرور کیا کریں، جب بھی وہ نماز کے لیے آئیں تو ہر وضو کے وقت وہ مسواک ضرور کریں۔ لیکن نبی کو خدشہ تھا، خطرہ لاحق تھا کہ اگر میں نے یہ حکم دے دیا، واجب ان کے لیے ضروری قرار دے دیا، تو عین ممکن ہے کہ ہماری امت مشقت میں پڑ جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے اور ان کو صحیح سے مسواک دستیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تاکید کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسواک کا ایک بہت بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کریں گے تو مسواک کا 2 بڑا فائدہ، مسواک سے منہ کی صفائی ہوگی، منہ صاف رہے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور خاص کر کے تمام لوگ کرنا چاہیے، اور خاص کر کے وہ تمام حضرات جو پان، بیڑی، تمباکو یا دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ سب کریں، لیکن بطور خاص ایسے وہ تمام لوگ کریں جو بیڑی، تمباکو وغیرہ جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات آدمی تمباکو وغیرہ استعمال کرتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان وغیرہ کھاتا ہے، تو بعض لوگ اتنے تمباکو اس میں ڈال کر کے کھاتے ہیں کہ اگر آپ وضو بنا بھی لیں اور مسجد میں آ جائیں، بغل میں کھڑے بھی رہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی اس آدمی نے فلاں چیز کھائی، وہ بدبو بالکل آدمی کو کراہیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جو حضرات ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بطور خاص مسواک ضرور کیا کریں، منہ تاکہ صاف ستھرا رہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آپ
کسی مصلی کے بغل میں بیٹھتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والی وہ بو یا جو آپ یہ کہیے جو ری ہے، جو ہوا ہے، کہیں آپ کے بغل والے کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز اور کچی لہسن جو حلال ہے وہ بھی کھا کر کے وہ نماز کے لیے جب آتے تھے تو ان چیزوں کا نہیں اہتمام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں کھاتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے میرے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میں ان چیزوں کو نہیں کھاتا۔ حلال ہیں، اور جو یہ چیزیں سگریٹ یا اس طریقے سے بیڑی تمباکو جو لوگ کھاتے ہیں ان کو بطور خاص مسواک کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ مسواک کریں گے بہت سارے فائدے، یہ تو بڑا فائدہ، منہ صاف ستھرا رہے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہوگی، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو مسواک یہ بھی فطرت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا کام ہے استنشاق بالماء، ناک میں پانی ڈالنا، اس ناک کو صاف کرنا، اس کو جھاڑنا۔ وضو کرتے ہیں آپ، وضو میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ ناک میں پانی ڈالیں اور اس کو صاف کریں اچھے طریقے سے اور اس کو جھاڑیں، تو ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ اور تیسری چیز والمضمضہ، کلی کرنا، وضو کرتے ہیں تو بھی کلی کی جاتی تاکہ منہ بھی اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ میں کوئی کھانے پینے کے کچھ ذرات باقی رہ گئے ہیں تاکہ آپ وہ چیزیں پڑھیں، قرأت کریں اور وہ چیزیں باہر آ جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ جب بھی وضو کریں تو صاف طور پر وضو اچھے طریقے سے کریں اور وضو میں کلی اچھے طریقے سے کر لیا کریں۔ چوتھی چیز ہے وغسل البراجم، انگلیوں کے پور کو دھلنا۔ یہ انگلی ہے، انگلیوں کے جو پور ہیں اس کو دھلنا ہے۔ یہ ایسی اور اس کے علاوہ اور بھی جسم کے جہاں بھی ایسی تمام جگہیں شامل ہیں جہاں میل کچیل جمع ہو سکتا ہے، جہاں آدمی اگر توجہ نہ دے وہاں پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ وضو کریں یا غسل جنابت ہو جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر ان جگہوں پر پانی نہ پہنچے تو نہ آپ کا وضو صحیح مانا جائے گا اور نہ آپ کا غسل صحیح مانا جائے گا۔ تو ایسے تمام جگہیں، چاہے وہ یہ ہاتھ کی لکیریں ہوں، یہ انگلیوں کے پور کے حصے ہوں یا ہڈیاں، جہاں بھی جسم کے جو ہڈیاں ہیں، حصے ہیں جوڑ، وہاں اچھے طریقے سے جب آپ غسل کریں یا جب وضو کریں تو ان چیزوں کا خاص طور سے توجہ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ وضو بناتے ہیں، وضو کے جو اعضاء ہے، جو اسے جہاں جہاں دھلا جاتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی جگہ چھوٹ گئی، پانی وہاں نہیں پہنچا تو آپ کا وضو بھی نہیں مانا جائے گا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی خطرے سے خالی ہوگی۔ تو ان چیزوں کا ہم سب کو خاص طور سے لحاظ کرنا چاہیے۔ تو وغسل البراجم، انگلیوں کے پور کو دھلنا، یہ جو پور ہے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے رگڑ لیں یا اس طریقے سے اچھے طریقے سے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے وقص الاظفار، ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کو فطرت میں شامل کیا، ناخن کاٹنا۔ جب ناخن جب بڑے ہو جائیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ ناخن بڑے ہوں گے، اس میں میل کچیل جمع ہوگا، نجاست لگے گی، اور اگر آدمی اس میں دھیان نہیں دے گا، دھول مٹی وغیرہ میل کچیل یہاں جمع ہو گیا اور آدمی ناخن نہ کاٹے، آپ کھانا کھائیں گے تو وہی چیزیں، وہی نجاست کھانے کے ذریعے آپ تک، آپ کے معدے تک پہنچے گی، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور اس چیز کو فطرت میں شامل کیا کہ جب بھی ناخن بڑے ہو جائیں تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ناخن کو زیادہ بڑا نہ رکھا جائے۔ ناخن بڑا رکھنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اچھے انسان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بڑے ناخن رکھنا یہ خونخوار اور مردہ خور جانوروں کی نشانی، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ناخن بڑے رکھیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر بعض لوگوں نے تو بڑے ناخن کا ایک مقابلہ کیا، ریکارڈ توڑا، 6-7 فٹ تک لوگوں نے رکھا۔ آپ تصور کریں، 6-7 فٹ ناخن بڑا کیا، میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا اس کو۔ تو بڑے ناخن رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بڑے ناخن رکھیں گے، ٹوٹ جائے گا، اگر بڑے ناخن ہیں ٹوٹ جائے آپ کو تکلیف ہوگی، میل کچیل جمع رہے گا، اس سے آپ کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔
اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ناخن رات میں نہیں کاٹ سکتے. ایک شبہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر خاص کر کے عورتوں کے حوالے سے یا جو بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ناخن کب کاٹنا چاہیے. ناخن آپ کبھی بھی کاٹیں, دن میں کاٹیں, رات میں کاٹیں, کبھی بھی کاٹیں. رات میں نہیں کاٹ سکتے. کیوں بھائی؟ کیونکہ رات میں ناخن کاٹیں گے تو اس سے غربت آئے گی, آدمی غریب ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے. آدمی کبھی بھی کاٹ سکتا ہے. تو رات کے وقت ناخن کاٹنے سے غربت نہیں آئے گی. اللہ جب چاہے گا, وہ جب چاہے گا اس کو حالت بدل سکتا ہے. تو ان چیزوں کا ہم سب کو خاص طور سے لحاظ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ناخن بڑا رکھنا یہ کافروں کی بھی نشانی, کافروں کی نشانی ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. تو ناخن جب بھی بڑے ہوں, اور ہفتے میں تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر کہ اس کو کاٹ دینا چاہیے. ناخن جب بڑے ہو جاتے ہیں اس میں میل کچھ ہوتا ہے, دیکھنے میں برا لگتا ہے. اگر آپ کے ناخن بڑے ہو یا آپ کسی کے ناخن بڑے دیکھیں تو آپ کو سمجھا دیں, دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے. تو کم سے کم ایک ہفتہ جب ہو جائے تو آپ ناخن ضرور کاٹ لیا کریں. اس کی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک رکھی. ابھی باتیں آگے آئیں گی کہ ناخن کتنے دن تک نہیں کاٹ سکتے. 40 دن تک آپ اس کو نہیں کاٹیں. اگر چھوڑنا چاہتے ہیں, بڑا رکھنا چاہتے ہیں, اس کی لمٹ جو ہے وہ 40 دن 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ناخن اتنا بڑا ایک ہفتے کے اندر ہو ہی جاتا ہے کہ آدمی کو کاٹنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے ونتف الابط, بغل کے بال کھیڑنا. یہ جو بازو کے نیچے جو بغل ہے, تو بغل یہاں جو بال اگاتے ہیں اس بال کو صاف کرنا ہے. اصل میں یہاں بال کو کھیڑنا ہے. اور یہ چیز کب ہوگی؟ ہمارے استاد شیخ عبدالقبیر مدنی صاحب جب ہم سب کو یہ حدیثیں جب یہ باتیں جب آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مرحلہ بالکل شروعات میں ہونا چاہیے. جو گھر کے ذمہ دار ہیں, سرپرست ہیں, ان کو بھی اس طرف خاص طور سے دھیان دینا چاہیے. لڑکا ہے تو والد بتا دے, یا کوئی بھی عزیز بتا دے, یا لڑکی ہے تو اس کی ماں بتا دے, یا کوئی اور بتا دے. جب بچہ بالغ ہو, بلوغت کے مرحلے میں پہنچے, تو شروعات ہی میں بچے کو تلقین کر دینا چاہیے کہ بال کو کھیڑا جائے. کھیڑیں گے تو بال کم بھی آئیں گے, بال نرم ہوں گے اور بدبو بھی کم ہوگی. آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی جو کام کرتے ہیں اور جب شرٹ وغیرہ یا کپڑا, جب اضافی جو کپڑا ہوتا ہے جب اتار دیتے ہیں, اور تو آپ دیکھیں بعض لوگوں کے بال جو لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں, کئی مہینے گزر گئے, کتنوں کے سال گزر گئے, انہوں نے صفائی کا خاص طور سے لحاظ نہیں کیا. کام کرنے کی بنیاد پر عجیب سی مہک آتی ہے, گھن آتا ہے, اور آدمی دیکھتا ہے تو اس کو بالکل عجیب سی محسوس کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے, اور بدبو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دلوں کے اندر, جسم کے اندر ایک عجیب حیران پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرف خاص طور سے توجہ دینی چاہیے. یہ شروعاتی مرحلہ ہے تو اس کو کھیڑ دینا چاہیے. یا آج جو مارکیٹ کے اندر الگ الگ چیزیں, مشین ہے یا کریم وغیرہ پاؤڈر ہے, اس کے ذریعے سے بھی آدمی صفائی کر سکتا ہے. شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ چیز, یہ جگہ بالکل صاف رہنی چاہیے, ستھرا رہے. ونتف الابط, بغل کے بال کو کھیڑنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فطرت میں شامل کیا. اسی طریقے سے 7واں کام ہے انتقاص الماء, استنجا کرنا. استنجا کی ضرورت ہے. پیشاب کرنے کے بعد جو طہارت حاصل کرتے ہیں, شرمگاہ کو جو دھلا جاتا ہے اس کو استنجا کہتے ہیں. یہ استنجا, پیشاب کرنے کے بعد جو آپ طہارت حاصل کرتے ہیں وہ استنجا ہے, پانی سے. ورنہ مجبوری کی حالت میں آپ ڈھیلے وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں, شریعت نے اس کی رخصت دی ہے. تو یہ مکمل طہارت اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی استنجا کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں شامل کیا ہے. لیکن آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کتنے ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں, کتنے نوجوان ہیں, اللہ کی قسم کہنے دیا جائے, اگر یہ خاص کر کے وہ حضرات جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے, اگر یہ جمعہ کی نماز لے کر پڑھنے کی نوبت نہ آئے, اگر انہیں پڑھنے آنا پڑے, تو پورا آپ یہ سمجھے کہ ہفتہ, پورا مہینہ, سال گزر جائے, وہ ناپاک رہیں گے. چند گھنٹے صرف طہارت حاصل کرنے کے بعد چند گھنٹے وہ پاک رہ لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر وہ ناپاکی اس نہیں گزر. جس دین نے, جس شریعت نے, جس مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, یہ تاکید کی ہے کہ صفائی ستھرائی اختیار کرنا یہ آدھا دین ہے, آج اسی امت کے, آج اسی دین اور مذہب سے نسبت رکھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ آج وہ ان کی زندگی کا اکثر اور بیشتر حصہ وہ ناپاکی کی زندگی میں گزر رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اکثر عذاب القبر من البول, قبر کے اندر جس عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا, اسی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر.
باقی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اسی بنیاد پر قبر کے اندر سب سے زیادہ جس عمل کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا وہ اسی ناپاکی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کو بھی فطرت میں شامل کیا۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز ہے وحلق العانہ، زیر ناف بال موڑنا۔ شرمگاہ کے ارد گرد جو بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، آئے ہوئے رہتے ہیں، ان کی صفائی کرنا، ان کو موڑنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں شامل کیا۔ لوگ اس طرف خاص طور سے دھیان نہیں دیتے۔ آدمی جس بھی عمر کے پڑاؤ پر ہو، جوان ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے، تو گھر والوں کو بھی دھیان دینا چاہیے، صاف ستھرا رہیں اور اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ کپڑا بھی صرف کپڑا ہی صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جسم ہے ظاہری طور پر بھی ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے۔ صرف کپڑا صاف رکھ لینے سے کافی نہیں، ہمارا بدن بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ جو اسلام نے ہمیں جہاں جہاں الگ الگ جو چیزیں خاص طور سے جو بیان کی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حلق العانہ، زیر ناف بال کو بھی صاف کرنا ہے، یہ بھی فطرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمائی۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز ہے قص الشارب، قص الشارب، مونچھ کاٹنا، مونچھ کاٹنا۔ مونچھ جب بڑے ہو جائیں، یعنی ہونٹ سے جب اوپر آنے لگے، منہ کے اوپر آنے لگے، تو اب یہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس مونچھ کو جو بڑھے ہوئے ہیں اس کو کاٹ دیا جائے۔ مونچھ کاٹنے کے حوالے سے 2 چیزیں، مونچھ موڑ دی جائے، اتنا باریک کر دیا جائے مونچھ کے بال کو کہ بالکل وہ چمڑی دکھنے لگے، یا بالکل چھوٹا چھوٹا رکھا جائے، یا اتنا بڑا نہ ہو کہ وہ مونچھ کے بال انسان کے منہ پر یعنی ہونٹ سے ادھر آ جائے۔ آپ نے غیروں کو دیکھا ہوگا، جو سادھو سنت ہوتے ہیں، جو راہب ہوتے ہیں، جو کٹی وغیرہ میں رہتے ہیں، جو سارا ہاتھ کئی دن تک بہاتے نہیں، آپ دیکھیں ان کے مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو باقاعدہ ان کو اپنی انگلیوں سے بالوں کو ہٹانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھاتے ہیں۔ یا کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوئی کھانا کھاتے ہیں، تو جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب کھاتے ہیں تو وہ ان کے بالوں سے لگ کر کے وہ ان کے پیٹ تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارا دین ایک مہذب دین ہے، ہمیں تہذیب ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے مونچھ جب بڑے ہو جائیں اور ہونٹ سے جب بڑے ہو جائیں تو فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور اس کو مرد کی نشانی سمجھنا، شان سمجھنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر مونچھیں بڑی ہیں اور آپ کے مونچھیں زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں اس سے لگ رہی ہیں تو یہ چیز بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ مونچھیں چھوٹی رکھیں، اور اگر بڑی رکھنا چاہتے ہو تو اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ وہ مونچھ کے بعد آدمی کے منہ پر اور ہونٹ پر آ جائے۔ اچھا، بعض لوگ ایک غلط فہمی اس حوالے سے بھی یہ بھی کرتے ہیں کہ مونچھ کا لگا ہوا پانی، آدمی نے پانی پیا اور پانی پیتے وقت وہ مونچھ کے بعد پانی میں ٹچ ہو گئے، لگ گئے، تو اب اس پانی کا پینا حرام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، اتنا بڑا آدمی بال کیوں ہی رکھے، مونچھ اتنا بڑا کیوں رکھے کہ وہ کھاتے اور پیتے وقت اس کے بعد اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو ٹچ کرے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مونچھ آپ رکھیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا، غیروں کے یہاں بھی اور اپنے بعض نوجوان بھی، داڑھی بھائی مونچھ حقیقت میں یہی ہے، لیکن آدمی جب مونچھ رکھتا ہے تو اس کو شان سمجھتے ہوئے یہاں تک پورا لے آتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا، بیچ میں خبر آئی تھی کہ ایک پولیس کو ایسا تھا کہ ذمہ داروں نے کہا کہ بھائی آپ اپنا مونچھ چھوٹا کیجیے، یہ کیا رکھیں، کیسا رکھیں؟ تو اس نے ان لوگوں کو سمجھوتا نہیں کیا، نتیجہ یہ ہو کہ اس کو اپنی نوکری سے گنوانا پڑا۔ نوکری سے نکل گئی، نوکری چلی گئی، لیکن اس پولیس والے نے اپنے مونچھ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں مونچھ اس طریقے سے بھی نہیں رکھنا چاہیے، آپ رکھیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ آخری چیز، 10ویں چیز، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو بڑھانا، داڑھی رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں اس کو شامل کیا ہے۔ اور یہ داڑھی، یہ مرد مومن کی ایک ظاہری علامت و ظاہری پہچان، اس داڑھی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ ہر آدمی مسلمان ہے
اور یہ مسلمان ہے. اللہ کی قسم میرے رسول سے باتیں کہہ رہا ہوں, اگر کچھ باتیں دل کو بری لگے تو معاف کیجیے گا, طنز کے طور پر نہیں. یہاں میں دین کی بات پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں کو, حالتوں کو جانتا ہے. اللہ ہم سب کو دینی جذبے کے ساتھ اس شعار کو بھی زندہ رکھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ داڑھی جو ہے یہ مرد مومن کی ایک ظاہری علامت و شعار پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ آدمی مسلمان. آپ راستہ چل رہے ہو اور آپ کو پتا کیسے چلا کہ بھائی آدمی مسلمان ہے اور نہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کچھ سیاق و سباق سے آپ کو پتہ لگانا پڑے, قرینے سے پتہ لگانا پڑے کہ ہاں یہ آدمی مسلمان ہے. داڑھی رکھے ہوئے ہر آدمی دور سے پہچان لے گا کہ آدمی مسلمان ہے اور آپ اسے سلام کر سکتے ہیں. سلام کے بارے میں جو حکم ہے, آپ سلام تمام لوگوں سے کریے, چاہے آپ اس کو جانتے ہوئے نہ جانتے. مسلمان اگر ہے, آپ جانے نہ جانے, پہچان والا ہو نہ ہو, آپ اسے سلام ضرور کیا کریں. تو اس داڑھی کے ذریعے سے علامت اور پہچان یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی مسلمان ہے. ہمارے استاد شیخ محمد ابراہیم مدنی حفظہ اللہ, جو بھی جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں, وہ کہتے تھے کہ بنارس کے اندر جب دنگے ہوئے بانوے کے اندر, دونوں طرف سے لوگ مارے گئے, اور جب مارے گئے تو بعد میں لوگوں کو لاشیں پہچاننے کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ کون آدمی مسلمان ہے, کون آدمی مسلمان ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو اس جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جانا پڑتا تھا, اور پہچانے کو اس طریقے سے ازار کو کھول کر کے ان کے شرمگاہ کو دیکھ کر کے تعین کی جاتی تھی کہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو. تو کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو اللہ رب العالمین نے جو زینت دی ہے, اس شعار کو, اس ظاہری علامت کو ہم سب کو اپنے چہروں پر داڑھی کو سجانا چاہیے, پتہ چلے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. یہ ظاہری شعار ہے مومن کی. اسی طریقے سے ایک انگریز نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں, آج بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی, تو آپ لوگوں کو یہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے, داڑھی کو چھیل لینا چاہیے, موڑ دینا چاہیے. مولانا بھی بڑے حاضر جواب. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر دانت نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے دانت کو بھی توڑ دینا چاہیے, تو پھر وہ لاجواب ہو گیا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے آپ داڑھی رکھیں فیشن کے طور پر نہیں, نبی کا حکم سمجھ کر کے, نبی کی سنت سمجھ کر کے, نبی کا حکم سمجھ کر کے آپ داڑھی رکھیں. فیشن کے طور پر نہیں, کٹ پٹ اس طریقے سے نہیں. آپ اچھے طریقے سے داڑھی رکھیں, اور جو بھی داڑھی آدمی رکھتا ہے اس کی قدر کرے, اس کی عزت کرے, اس کو صحیح طریقے سے رکھے, اور داڑھی کو بدنامی کا سبب اور ذریعہ نہ بنائے. کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور لوگ تانا بھی دیتے ہیں بھائی داڑھی نہ کر کے کیا کریں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ داڑھی آدمی جب رکھتا ہے تو الگ الگ نام سے لوگ پکارنے لگتے ہیں, ایسے الفاظ پکارتے ہیں. اللہ کی قسم میرے رسول سے وہ باتیں کہنے لائق نہیں. 15 سال کی بات ہے, اسی کرلا اشوک نگر کی بات ہے. ایک ہمارا مسلم بھائی تھا, کارخانے میں کام کرتا تھا. اس نے جب محبت میں آ کر کے سنت پر عمل کیا, نبی کے حکم پر عمل کیا, اور داڑھی رکھ لیا. داڑھی جیسے اس کی بڑی ہونے لگی, دوسرے کاریگر حضرات نے اس کو تانا دینا شروع, ملا کہنے لگے. اس نے منع کیا, بھائی مجھے ملا مت کہو, میرا جو نام ہے نام لے کے, نام اسی لیے ہوتا تاکہ اس کو بلایا جائے, پکارا جائے. ملا کہہ کر بلانے تنگ آ گیا, بار بار اس اصرار کرتا رہا کہ بھائی مجھے یہ لفظ منظور نہیں ہے, مجھے یہ مت کہو. لوگ کہتے رہے, چڑھاتے رہے. نتیجہ یہ ہوئے, لمحہ آیا, ایک وقت آیا کہ اسی کارخانے کے سامنے سیلون تھا, وہ گیا وہاں کٹوانے کے لیے, مڑانے کے لیے وہ گیا. وہاں کے نائی نے انکار کر دیا, بھائی میں تمہارے چہرے کو موڑ نہیں سکتا ہوں, تمہاری داڑھی موڑ نہیں سکتا ہوں. پھر وہ دوسرے کے پاس گیا تو اس نے پہلے داڑھی کو چھوٹا کٹوائی پہلے داڑھی کو, پھر دوسرے کے یہاں گیا, پھر اس داڑھی کو شیو کیا, موڑا. آپ تصور کریں جن لوگوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا, اس آدمی نے جس نے داڑھی منڈوایا, اب اس داڑھی منڈوانے تک جو بھی عمل ہے, کیا وہ لوگ جو تانا دے رہے تھے, جو ستا رہے تھے, جو الگ الگ باتیں کس رہے تھے, کیا اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے, گنہگار نہیں؟ تو کوئی بھی ہمارا بھائی
اگر داڑھی رکھا ہوا ہے تو آپ یہ لفظ نہ کہیں. نام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ نام لے کر کے پکارا جائے. ملا کہنے کی الگ الگ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ الفاظ کے ذریعے سے مل جائے. اسی طریقے سے بات اس حوالے سے بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے. 5 الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی گھنی تھی, بڑی لمبی تھی, لمبے بال تھے, بہت زیادہ بال والے تھے. 5 الفاظ. حکم بھی ہے اللہ کے نبی کا, یہ صرف سنت نہیں, نبی کا حکم ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں. صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا, صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا. اور اسلاف میں بعض ایسے لوگوں کا نام ملتا ہے کہ جب ان کے یہاں جب داڑھی نہیں ہوتی تھی تو وہ حسد کرتے تھے کہ کاش میرے پاس داڑھی ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ داڑھی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب تصور کریں, سماج اور معاشرے کے اندر جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے, 15 اور 20 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے, لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے, بھائی تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. یہ داڑھی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ نے کہا کہ اے آدم, اے بنو آدم, اے انسان, ہم نے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی. اور اکثر مفسرین کے ہاں یہ چیز بڑی مشہور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا فرمائی کس بنیاد پر. کئی اسباب ہیں, کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی اور عورتوں کو زلف کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی. آپ تصور کریں اگر کسی عورت کا بال کٹا ہوا ہو, یعنی سر کے علاوہ جو چھوٹیاں ہوتی ہیں, زلفیں جو ہوتی ہیں کٹا ہو, وہ عورت کیسی لگے گی؟ بھدی لگتی. اسی طریقے سے اگر کسی بھی مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو پھر وہ کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے اور عورتوں کو زلف کے ذریعے سے. یہ اکثر مفسرین کے چیز آپ کو ملے. تو اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں, علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ برا ہو اس آدمی کا جو داڑھی کو موڑتا ہے, داڑھی کو کاٹتا ہے, نبی کی سنت کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حکم کی توہین کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اعلانیہ کھلا طور پر اس نافرمانی کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ داڑھی کو بھی ہم دین کا شعار سمجھ کر کے اس کو ہم اپنے چہروں پر سجائیں اور ہم اس کا احترام کریں اور اس کی عزت بھی کریں اور اس کو شرمندگی کے باعث بالکل نہ بنائیں. یہ چند باتیں تھی, باتیں اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ آج کے اس مبارک محفل کے اندر جو باتیں خصائل فطرت کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صاف ستھری زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم اعلان یہ بھی ہے کہ آج خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ہمارے عزیز محمد فوزان جو دبئی میں شارجہ میں حکومت کی طرف سے جامع مسجد میں امامت کرتے ہیں اور خوش قسمتی سے آج وہ ہمارے اس مسجد کے اندر موجود ہیں. یہاں مسلموں میں کسی کے بھانجے ہیں. تو آج انشاءاللہ ان کی ابتدا میں ہم تمام حضرات نماز پڑھیں گے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا. یہ بڑے شرف کی بات ہے اور قرآن حفظ کرنا, آپ تصور کریں, باتیں بہت ساری اس حوالے سے آتی ہیں کہ قرآن حفظ کرنا, یاد کرنا کتنے خوش قسمتی کی بات ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے, جس کو توفیق دیتا ہے, یہ مناسب طے کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ صورتیں نہیں یاد ہوتی ہیں, کئی دن لگ جاتے ہیں, لیکن اللہ آپ تصور کریں کہ 30 اور 12 کس طریقے سے دل کے اندر بٹھایا ہے اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا من عدوك وعدونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.